بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ ہم بستری کرنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں؟ دوستوں، زندگی میں ایک مرتبہ ہم بستری کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد چاہے جتنی بار کرے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ اپنی عورتوں سے اتنی تو محبت کرنی ہی چاہیے کہ کسی غیر مرد پر اس کی نظر نہ اٹھے، اور اتنی زیادہ بھی ہم بستری نہ کرے کہ عورت کو تکلیف ہو۔ ہم بستری کرنے سے جو چیز نکلتی ہے وہ دراصل روغن حیات ہے، یعنی عمر کی روشنی اسی سے قائم رہتی ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے جذبائے بدن بن جائے، اور اس کے نکلنے سے جس قدر کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ جتنی کبھی اور دوسری بیماری سے نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ عورت کو صرف اپنی دلی ہوس کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور صرف اپنی خواہش کے لیے ہم بستری کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم بستری کرنے کا عادی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنی صحت اور زندگی کے سخت دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کو خطرناک سے خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جیسے بدن میں حرارت کا بالکل کم ہو جانا، جسم کا دبلا ہو جانا، کاہلی اور سستی کا چھا جانا، دماغ میں کمزوری کا آ جانا، پنڈلیوں میں درد پیدا ہو جانا، قبض کی شکایت آ جانا، معدے کا بوڑھا ہو جانا، کوئی بھی چیز کھا کر اس کو ہضم نہ کر پانا، گندے خیالات کا پیدا ہو جانا، بار بار انزال ہو جانا، نامردی کی شکایت آ جانا۔ دوستوں، یہاں تک کہ بہت زیادہ ہم بستری کرنے سے ایسے ہی ہزاروں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جو انسان کی زندگی کو اس قدر تلخ کر دیتی ہے کہ انسان زندگی جینے سے اچھا موت کو اچھا سمجھتا ہے۔ دوستوں، حکماء نے لکھا ہے کہ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہم بستری کرنا چاہیے۔ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ زندگی میں کتنی بار اپنی عورت کے پاس جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا 1 مرتبہ۔ نوجوان نے کہا کہ اتنا صبر مشکل ہے۔ آپ نے جواب دیا پھر سال بھر میں 1 بار۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اتنا وقت بھی زیادہ ہے، تو آپ نے کہا پھر 6 مہینے میں 1 بار۔ پھر نوجوان نے جب اس کو بھی زیادہ بتایا تو لقمان حکیم نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ موت کا کنواں ہے، جب چاہو چھلانگ لگا لو۔ بکرات سے کسی نے پوچھا کہ ہفتے میں کتنی مرتبہ ہم بستری کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا صرف 1 مرتبہ۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا 1 مرتبہ کیوں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو اس نے غصے میں کہا کہ تمہاری زندگی ہے، تم جانو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ دوستوں، شیر کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جنگل کا راجا ہے، بادشاہ ہے۔ جنگل کا کوئی بھی جانور اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ اس کی جو یہ بے پناہ طاقت ہے، اس کا آخر کیا راز ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ وہ سال بھر میں صرف 1 بار اپنے مادہ سے جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد شیر کو اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے لیے اکیلے جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب وہ باہر نکلتا ہے تو بھی اس کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ زیادہ ہم بستری کرنا بہت بڑی تکلیف کا ذریعہ ہے۔ دوستوں، اس سے جسم کی طاقت کم ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ اور آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جوانی میں ہی بڑھاپے کا اثر نمودار ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، منی
غذا کا خلاصہ ہے۔ جب انسان بہت زیادہ ہم بستری کا عادی ہو جاتا ہے تو پہلے تو منی خارج ہو جاتا ہے، پھر کھانے پانی کا خون منی کی شکل میں آ جاتا ہے اور مرد کی جو اصلی طاقت ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ صاحب بستان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری صحت اور تندرستی زیادہ دن تک رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح کو جلدی کھایا کرے اور قرض سے دور رہے اور عورت سے ہم بستری کم کیا کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے 4 دنوں میں 1 مرتبہ وطی کرنا مناسب ہے اور عورت کی ضروریات پوری کرنے اور اس کے پرہیزگاری کے حساب سے اس حد سے کچھ کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عورت کو پاک دامن رکھنا مرد پر واجب ہے۔ دوستوں، کچھ لوگ شروع میں شادی کے بعد اپنی عورت پر مردانگی اور اپنی طاقت کا رعب جمانے کے لیے دوا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جس میں میاں بیوی خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان دواؤں کا اثر الٹا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اکثر اس قسم کی دوائیوں میں بھانگ، افیون، سنکھیاں وغیرہ کا زہر شامل ہوتی ہے جو مرد کی طاقت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر مردانگی کی طاقت کو برقرار رکھنا ہی ہے تو مصنوعی دواؤں کے بجائے نقوی غذاؤں کا استعمال کریں۔ غذا کے ذریعے حاصل کی ہوئی طاقت صرف کچھ دن کے لیے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔